پہنچتی ہے۔ وہ انتظار کے بعد جب کوئی ہستی آتی ہے تو جذباتی انداز لوگوں میں ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جلدی آنے والا جو ہوتا ہے بغیر انتظار کے، تو اس کا اتنا زیادہ جذباتی تعلق لوگوں کا اس کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ طویل انتظار کے بعد آنے والے کا جذباتی تعلق قائم کیا جاتا ہے اس سے۔ جیسے مثال کے طور پہ صبح میں بھی مل رہا دوست، شام میں بھی مل رہا، چلو ہفتے میں ایک دن دوست مل رہا، تو اتنا زیادہ ملنے میں جذباتی تعلق تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوست امریکہ گیا ہوا ہے تو وہ 2 سال کے بعد آ رہا ہے، 2 سال کے بعد تو انتظار کرنا پڑا دوست، 2 سال کا انتظار۔ تو جب وہ 2 سال کے بعد آ گئے، طویل انتظار کے بعد، تو اس وقت جو ملاقات، پھر اس کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہوگا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ تو دوستو، یہ عام ایسا آنے والے کسی دنیا کے انسان کی بات نہیں ہو رہی، آنے والے کا ذکر حضرت عیسیٰ سنا کے جا رہے کہ میرے بعد آنے والا وہ احمد ہے جس کی خوشخبری میں سنانے کے لیے آیا ہوں، تم منتظر رہو، انتظار میں رہو۔ تو لوگ انتظار میں رہے، 600 سال تک انتظار چلتا رہا۔ جب 600 سال کے بعد سرکار کونین کی آمد ہوئی تو انداز یہ تھا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، مایوسی ختم ہو گئی، ظلمت ختم ہو گئی، ضلالت ختم ہو گئی، اور لوگوں کے اوپر جو ایک کرب کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب آمد مصطفیٰ کا وقت قریب آیا، جب وہ مصطفیٰ جلوہ گر ہوا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں یہ آنے والا اتنی شان کا مالک تھا، جب آ گیا تو میرے حجرے کو نہیں، ملک شام کے ہزاروں دور رہنے والے محلات کو بھی روشن کر دیا۔ قصور شام روشن ہو گئے، ستاروں کے اندر جگمگاہٹ اور زیادہ آ گئی، سارا خطہ ارض منور ہو گیا، روشنی شرق سے غرب تک پھیل گئی، اور مجھے اپنے حجرے میں رہ کر ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ تو یہ اتنا زیادہ اہتمام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بڑے انتظار کے بعد آیا ہے۔ پھر انتظار اس لیے کرایا گیا کیونکہ آنے والا بڑی شان کا مالک تھا، آنے والا بڑی شان کا مالک۔ ہر نبی بڑی شان کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کو لگاتار بھیجا بغیر انتظار کے، قوموں کو انتظار نہیں کرایا۔ مگر یہ نبی آخر الزماں، یہ صرف نبی نہیں ہیں، یہ اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ تو ان کو انتظار کرا کے بھیجا تاکہ 600 سال تک لوگ آنے کی تیاری کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ بھئی آمد کی تیاری میں لگا دیا پروردگار عالم، انتظار کرو۔ ہر زمانے میں، ہر سال، ہر دن لوگ تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، صحائف پڑھتے تھے، اور ستاروں کو دیکھتے رہتے تھے روز۔ وہ جو تجربے کار لوگ تھے، اور دیکھتے دیکھتے اس انتظار میں رہتے تھے، صبح شام اسی انتظار میں گزارتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں جو اتنے صفات کا حامل ہے وہ کب آئے گا۔ تو انتظار کرایا، تو بڑے انتظار کے بعد وہ آیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو اب مت بولو کہ ہمارے پاس وہ آنے والا نہیں آیا، کیونکہ اس کو میں نے بھیج دیا۔ کہیں تم یہ کہیں گے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس وہ بشارت سنانے والا اور وہ ڈرانے والا مصطفیٰ نہیں آیا، بلکہ یاد رکھو فقد جاءکم بشیر ونذیر، یقیناً تمہارے پاس وہ ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا آ چکا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، پروردگار عالم کی مرضی ہوتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار کے درمیان تک ہزاروں نبیوں کو بھیجتا، ہزاروں نبیوں کو بھیجتا، لیکن اللہ رب العزت نے چاہا کہ نہیں، جب میرا عیسیٰ بشارت سنا کے واپس اوپر آئے، میں نے عیسیٰ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ سنا کے پھر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا، میرا عیسیٰ جب واپس بلا لیا جائے گا تو لوگوں کو 600 سال تک انتظار میں رکھوں تاکہ آنے والے مصطفیٰ کی عظمت اور اہمیت کو لوگ سمجھیں۔ تو اب یہاں پر میں چند باتیں، وہ جو 600 سال کے درمیان میں انتظار میں تھے، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میرے سامنے ایک کتاب ہے، بہت بڑی معتبر کتاب، 430 ہجری سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے، تقریباً 1000 سال پہلے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے دلائل النبوہ۔ یہ دلائل النبوہ
حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، بہت بڑے محدث ہیں اور مفسر ہیں. تو آپ نے سرکار کے آنے سے پہلے 600 سال کے درمیان میں جو لوگ انتظار کرتے رہے اور اپنے اضطراب کو بیان کرتے رہے، تو اس کے تذکرے کو مختصر انداز میں آپ نے بیان فرمایا. تو یہ آج کا جو درس ہے، یہ آنے والے جو دروس ہوں گے ماہ مبارک میں، اس کی ایک تمہید ہے صرف. تو حضرت علامہ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں 1000 سال پہلے لکھی ہوئی اس کتاب کے اندر، کیا فرماتے ہیں کہ جب پہلے کے لوگ تھے 600 سال کے درمیان میں آمد مصطفیٰ سے پہلے، تو یہ روایت ہے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بازو میں ایک یہودی تھا. یہ حضرت سلمہ بن سلامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بازو میں ایک یہودی تھا جس کا تعلق قبیلہ بنی عبد الاشہل سے تھا. تو ایک دن وہ ہمارے پاس آیا، ہم اس کے بازو میں رہتے تھے، ہم کو نہیں معلوم کہ حقائق کیا ہیں، کون آئے گا کون نہیں آئے گا. وہ یہودی تھا، تورات پڑھتا تھا. وہ ہمارے پاس ایک دن آیا اپنے گھر سے نکل کر، اور یہ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے وہ فرماتے. تو وہ تیزی سے چلتے ہوئے آیا، آنے کے بعد ایک مقام پہ بیٹھا. تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت کم سنی کے عالم میں تھا، بہت چھوٹا تھا، اور میں میری چادر پہ لیٹا ہوا تھا، بچہ تھا، میرے صحن میں پڑا ہوا تھا. تو وہ آیا اور قیامت کا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا، حساب و کتاب کا، میزان کا، جنت کا، دوزخ کا ذکر کرنے لگا. پھر اس کے بعد ساری گفتگو وہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ نبی یبعث من هذه البلاد. وہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، اے پڑوسیوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارے گھر میں کیوں آیا ہوں آج. یہ سرکار کے تشریف لانے سے نہیں معلوم 200-300 سال پہلے کی بات یا کیا؟ نہیں، مطلب کچھ پہلے کی بات ہے، کیونکہ حضرت سلمہ بیان کر رہے ہیں نا. تو سرکار کی آمد سے پہلے، بعثت سے پہلے کی بات ہے. وہ کہنے لگا کہ نبی یبعث فی من هذا البلاد، ایک نبی اس شہر میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، اس شہر سے نمودار ہونے والے ہیں. پھر وہ کہنے لگا، اشارہ کر کے کہنے لگا، وہ شہر سے مراد یہ مکہ ہے، یہاں ان کی جلوہ گری ہوگی. تو قالو، سارے گھر والوں نے یکسو ہو کر پوچھا، فمتى نراہ، بھائی تو جب ان کی کیفیات بیان کر دیا، صفات بیان کر دیا، تو دل کے اندر تڑپ پیدا ہو گئی. ذرا بول تو صحیح کہ تیرے مطالعے تورات میں کیا موجود ہے اس سلسلے میں کہ ہم اس کو کب دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، زیارت بھی ہوگی نہیں ہوگی، کتنے سال کے بعد آئے گا؟ تو وہ شخص فرما بطرفہ فرآنی مستجعا بفناء باب اہلی، تو وہ بالکل مختصر وقت میں آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کلمات کہہ گیا. پھر اس کے بعد وہ یہودی کہنے لگا، یہ جو بچہ تمہارے صحن میں لیٹا ہوا ہے، حضرت سلمہ کے بارے میں، یہ بچہ ابھی جوان نہیں ہوگا کہ آمد مصطفیٰ ہو جائے گی. یہ میں تورات میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ اس سے ایک اندازہ لگائیں وہ یہودی کتنے تجسس میں تھا، روزانہ کتنا مطالعہ کرتا تھا، ریسرچ کرتا تھا، کب ہوگا، لمحہ کب ہوگا آگا، کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں. وہ تورات میں واضح طور پہ پڑھتا تھا. تو اس کو انتظار تھا اور وہ بڑی فرحت کے ساتھ بیان کر رہا تھا، بچہ یہ جوان ہونے سے پہلے آمد مصطفیٰ ہوگی. حضرت سلمہ کہتے ہیں، خدا کی قسم رات اور دن گزرا نہیں تھا کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی. تو اب روایت کے الفاظ ہیں، فواللہ ما ذهب اللیل والنہار حتی بعث اللہ عز وجل نبیہ. رات اور دن بھی ابھی نہیں گزرے تھے، ایک رات ایک دن کے آمد مصطفیٰ ہو گئی. تو لوگ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے انتظار میں تھے. آنے سے پہلے اپنے نہیں، یہودی بھی کتنے انتظار میں تھے. پھر یہودیوں کی یہ فطرت اور ان کی عادت قرآن میں بیان ہوئی سورہ بقرہ میں
کہ ان کو اتنا بھروسہ اور اعتماد تھا آمد مصطفیٰ کا، پھر ان کی عظمت کا، آمد مصطفیٰ کی عزت اور شرف کا، کہ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود و نصارہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے آنے والے محبوب مصطفیٰ کا نام لے کر وسیلے سے دعا کر کے جنگ میں کامیابی حاصل کرتے تھے۔ کون؟ یہودی حاصل کرتے تھے۔ اتنا زیادہ ان کے پاس آمد مصطفیٰ کے بارے میں مطالعہ تھا، اس کو بطور خاص مطالعے کے ذریعے سے وہ دیکھتے تھے۔ میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہودی جب حضرت سلمہ کے گھر میں آیا تو یہ روایت پوری میرے سامنے یہاں موجود ہے، اس کے اندر بھئی احکام کی بات وہ کرے ہی نہیں۔ بھئی اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا کہ احکام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مطلب اعمال کی بات نہیں کیا ہو، حالانکہ تورات میں اعمال کا بھی ذکر ہے، احکام کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ جو اہل تورات پڑھتے تھے تو وہ جانتے تھے احکام کو بھی، پڑھتے تھے احکام کو بھی، کرتے تھے عمل بھی، لیکن صبح شام اس تصور میں رہتے تھے کہ آمد مصطفیٰ کب ہوگی۔ دھن یہ سوار ہوتا تھا کہ مصطفیٰ کی آمد کب ہوگی، نبی آخر الزماں کب تشریف لائیں گے۔ اب یہاں یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منکر سے بات کرا، اللہ رب العزت خطاب کرتے ہوئے تو فرمایا ہمارا رسول آیا، جب ماننے والوں سے خطاب فرمایا تو فرمایا تمہارا رسول آیا۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ابتدا میں یہ بات عرض کی تھی تو یہاں اس کی جلوہ گری دیکھ سکتے ہیں روایت میں۔ تو وہ یہودی جس کا نام یوشع تھا، کیا نام ہے اس کا؟ تو روایت میں آیا کہ وہ یوشع نام کا تھا، لوگ اس کو یوشع کہتے تھے۔ جب وہ اس طرح زور کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بطور خاص ذکر کر کے آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا اور پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا تھا، پڑوسیوں کے گھروں میں جا کے آمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا، چرچا کر رہا تھا، لیکن وہ جب آمد مصطفیٰ ہوئی تو منکر ہو گیا، وہ یہودی منکر ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آمد کو ہر آدمی ماننا ضروری نہیں ہے۔ بھئی آمد مصطفیٰ کی عظمت کو ہر آدمی ماننا ضروری نہیں ہے آمد کے بعد۔ تو یہ یہود و نصارہ سرکار کے آنے سے پہلے، قرآن کہتا ہے سرکار کے آنے سے پہلے یہ سرکار کے وسیلے سے جنگوں میں فتح اور نصرت اور کامیابی حاصل کرتے تھے، لیکن جب آ گئے ما عرفوا کفروا بہ، نہ پہچانے اور بلکہ انکار کر دیے۔ تو یہ منکرین کی خرابی ہے، آنے والے کی آمد کی عظمت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ تصور دینے کے بعد فآمنا بھی، اس کے بتانے پہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ایمان لا لیے، یہودی کے بتانے پر، لیکن وَكَفَرَ بِهِ بَغْيًا وَحَسَدًا، لیکن وہ سرکار کا انکار کر دیا دشمنی اور حسد کی بنیاد پر۔ تو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے تیرے، جب بھی ملتا تھا تو کہتے تھے کہ أَلَسْتَ الَّذِي قُلْتَ لَنَا مَا قُلْتَ، تو وہ نہیں ہے جو ہم سے پہلے آمد مصطفیٰ سے پہلے اتنا بولتا تھا، صفات بیان کرتا تھا، اب منکر ہو گیا؟ تو کہنے لگا نہیں بھائی، وہ جو میں کہتا تھا وہ شاید یہ نہیں ہے۔ تو یہ حسد کا شکار ہو گئے، عظمت مصطفیٰ پہ حسد کرنے لگے یہود، اس کا شکار ہو کر انکاری ہو گئے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت حسان کی عمر مبارک کتنی ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ 120 سال کے تھے آپ۔ حضرت حسان بن ثابت کی عمر مبارک 120 سال، تو روایت میں آیا 60 فی الجاہلیہ و 60 سنۃ فی الاسلام، 60 سال جاہلیت کے زمانے میں گزرے اور 60 سال اسلام کی بہار میں گزرے۔ حضرت حسان بن ثابت جو بارگاہ مصطفیٰ کے نعت خواں تھے، اشعار کہتے تھے، سرکار کی عظمت بیان کرتے تھے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس نعت خواں کی عزت کے لیے، اس نعت خواں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھاتے تھے، اور حضرت حسان سے کہتے کہ حسان تو میری نعت زمین پہ کھڑے رہ کے نہیں، ممبر پہ چڑھ کے بیان کر۔ یہ حضرت حسان بن ثابت یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کی عمر کا تھا۔ کتنی عمر کا تھا؟ 8 سال کی عمر کا تھا
مگر جو سنتا تھا سمجھتا تو تھا. کہیں لوگ انکار نہ کریں کہ ارے 8 سال پہلے کی 8 سال کیوں